أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. اللہ عنہ کی روایت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کوئی دن اللہ کے ہاں ان 10 دنوں سے زیادہ عظمت والا نہیں ہے۔ ذرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جملے پہ تو غور کریں، اللہ کی نظر میں اس سے زیادہ عظمت والا کوئی نہیں، اور نہ کسی اور دن کا عمل ان 10 دنوں کے عمل سے اللہ کو زیادہ محبوب ہے۔ بس تم ان دنوں میں کثرت سے تحلیل کس کو کہتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ، بس اتنا جملہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ایسے آپ کے دل سے ہلے، یعنی آپ کے یہ جو جہاں سینہ ہوتا ہے نا، ادھر سے آواز نکلے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، صرف اتنا سا جملہ ہے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آسان ترین ذکر اور پسندیدہ ترین ذکر لا الہ الا اللہ، پورا پڑھنا چاہے آپ کی مرضی ہے، محمد رسول اللہ پڑھے، لیکن حدیث میں لفظ کہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اور آپ دیکھیں کہ مجھے ایسے لگتا ہے ہم جتنی دفعہ زندگی میں بے بس ہو جاتے ہیں نا، اتنی دفعہ یہ جملہ بولیں، لا الہ الا اللہ۔ اور میں اس کو پڑھتی تو میرے دماغ میں اردو چل رہی ہوتی ہے، کوئی الہ نہیں تیرے سوا، کوئی مالک نہیں تیرے سوا، کوئی رازق نہیں تیرے سوا، کوئی شفا دینے والا نہیں تیرے سوا، کوئی بگڑی بنانے والا نہیں تیرے سوا، کوئی سکھ دکھ کو سکھ میں بدلنے والا نہیں تیرے سوا، کوئی بچوں کے دل میں ہماری محبت ڈالنے والا نہیں تیرے سوا، کوئی شوہر کے دل میں میری محبت ڈالنے والا نہیں تیرے سوا، کوئی میرے بھائی بہنوں کی خیر مجھے دلانے والا نہیں تیرے سوا۔ آپ اس لفظ کے ساتھ الہ کو بولے، آپ کو کسی دوسرے سے کوئی دکھ سکھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، ٹھیک ہے؟ تو کثرت سے زبان پہ یہ رکھے۔ دوسرا آپ نے فرمایا تکبیر، اور وہ کیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر کہیں تو احساس ہو بہت بڑی ہستی ہے، اللہ اکبر، اس کی بڑائی کا احساس۔ پھر آپ نے فرمایا تحمید، حمد سے، اور وہ کیا ہے؟ الحمدللہ، الحمدللہ، الحمدللہ۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے 54469 نمبر کی۔ تو پہلی چیز شعور کے ساتھ جو آپ نے میں نے کرنی ہے، اور یہ آپ دیکھیں کہ میں آپ کو سچ بتاؤں، اگر آپ جاگتے میں کرنے لگ گئے نا، چلے ہم 24 میں سے 16 گھنٹے جاگتے ہیں، 8 گھنٹے سے زیادہ کون سوئے گا؟ اگر آپ 16 گھنٹوں میں سے شعور کے ساتھ آدھا وقت بھی یہ کلمات یہ اذکار زبان پہ رکھیں گے نا، نیند میں کروٹوں میں بھی آپ کی زبان سے یہی لفظ نکلیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اپنی کروٹوں پہ بھی فذکروا اللہ، اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ تو آپ نے میں نے کیا کرنا ہے جس سے ہم ان 10 دنوں کا بہترین فائدہ اٹھائیں گے؟ زبان کو ذکر سے تر رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور ذکر صرف وہ نہیں لفظ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ نہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور آپ دیکھیے گا کہ 10 دن کی اس چھوٹی سی مشق سے اللہ کی محبت آپ کے دل و دماغ پہ چھا جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور خاص طور پہ جو تکبیر ہے، اس کے بارے میں تو ایک خاص الگ لفظ بھی آتا ہے اس عشرے کے ساتھ، وہ ہے تکبیرات۔ امام بخاری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ 10 دنوں میں ابن عمر رضی اللہ عنہ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تکبیر پکارتے ہوئے بازار نکلتے، اور لوگ بھی ان کے ساتھ تکبیرات کہتے ہیں، یعنی کوئی شاپنگ کا ارادہ نہیں تھا، کوئی بیچنے کی چیز نہیں ہے، یعنی خرید و فروخت کے لیے جاتے ہیں نا عموماً انسان بازاروں میں، خرید و فروخت کے لیے نہیں جاتے تھے۔ لوگ پوچھتے تھے آپ کیوں آتے ہیں؟ کہتے تھے لوگوں کو یاد دلانے کے لیے کہ تکبیرات پڑھنی ہے، اور جا کے یہ وہاں اللہ اکبر کہتے، اللہ اکبر کہتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو باقی پیارے ساتھی تھے وہ بھی کہنے لگ جاتے، ٹھیک ہے؟ صحابہ کرام بہت خوبصورت تکبیرات پڑھتے تھے، ایک آدھ میرے ساتھ دہرانا چاہتے ہیں تاکہ تھوڑا سا زبان پہ تو چڑھے؟ تو آئیے پڑھتے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ وأصیلا۔ مطلب کیا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ سب سے بڑا، یعنی بڑوں میں سے بھی بڑا، اور والحمد للہ کثیرا، اور ساری تعریفیں کثرت سے اللہ کے لیے، بس سبحان اللہ بکرۃ واسیلا، اور اللہ کی پاکی بیان کرنی ہے صبح کو بھی اور شام کو بھی، ٹھیک ہے؟ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے 1358 نمبر کی۔ دوسری تکبیر کے الفاظ دہراتے ہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر،
لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. یہ مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے، 5694 نمبر کی جلد 3 ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، اور اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اور اسی کی تعریفیں ہیں. ذرا کہہ کے تو دیکھیں. دیکھیے کسی کی جب تعریف ہوتی ہے نا تو اس کے مخالفوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، ایسی ہے نا. جب آپ شعور سے یہ تکبیرات پڑھیں گے تو شیطان کو اچھا لگے گا کہ برا، کیونکہ وہ ہمارا جیسے دشمن ہے نا ایسے وہ اللہ کا بھی دشمن ہے. ٹھیک ہے. اب جب آپ اور میں شعور سے یہ تکبیرات کہیں گے تو دل سے اپنی بڑائی کے بت ٹوٹیں گے، ٹوٹیں گے. سب سے بڑا بت کون سا ٹوٹے گا؟ افرائیت من اتخذ الہہ ہوا، نفس کا بت ٹوٹتا ہے. اور جب بھی آپ اس مہینے میں اور ان 10 دنوں میں خاص طور پہ تکبیرات کہنا تو شعور سے سوچ لیں اکبر کس سے، یعنی اللہ اکبر کس سے؟ تو میرے نفس سے. آپ 1 گھنٹہ اس شعور کے ساتھ اللہ اکبر کہیں، شعوری طور پہ جب بھی یاد آئے کہ نفس چھوٹا اللہ اکبر، نفس چھوٹا اللہ اکبر، انی اصغر اللہ اکبر، انی اصغر اللہ اکبر. پھر آپ ان 10 دنوں میں کوئی 1 گھنٹہ شعور کے ساتھ. دوسری چیز جس کو ہم بڑا سمجھتے ہیں وہ کیا؟ خاندان. اللہ بڑا خاندان چھوٹا، اللہ بڑا خاندان چھوٹا، اللہ بڑا خاندان چھوٹا. پھر پیسہ چھوٹا اللہ بڑا، پیسہ چھوٹا اللہ بڑا، معاشرہ چھوٹا اللہ بڑا، فیشن چھوٹا اللہ بڑا. یقین کریں ان 10 دنوں میں اگر 1 گھنٹہ اس ایک شعور سے ایک بت کو توڑتے جائیں گے تو انشاءاللہ جو آخری دنوں میں اللہ اکبر نکلے گا وہ سارے شرک سے پاک ہو چکا ہوگا. تو یہ تو ایک سوچنے کا انداز ہے. ہر وہ چیز جو اللہ کے مقابلے میں آپ کے سامنے آ جائے اس کو چھوٹا کر دیں. تو بہرحال پہلی چیز آپ کا ذکر ہے جو آپ اور میں کثرت سے کر سکتے ہیں. پھر دوسری چیز آپ دیکھیے کہ اس مہینے کی جو خوبیوں میں آتی ہے کوئی بھی نیک عمل، یعنی اب میں آپ کو اس ترتیب سے لے کر چل رہی ہوں کہ جس میں آپ زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھائیں. یعنی ذکر بھی آپ اور میں ہر وقت کر سکتے ہیں. دوسری چیز کوئی بھی نیکی جو آپ اور میں ویسے بھی کرتے ہیں اللہ کے حکم سے، کوشش تو کرتے ہیں نا، پوری نہ بھی کر سکیں تو مثلاً کسی کو پانی پلانا، کسی کو کھانا کھلانا، کسی کی خدمت کر دینا، علم کا کوئی باب سیکھ لینا، کوئی علم سیکھ رہا ہے تو اس کی خدمت کر دینا، اس کو پہنچا دینا. مثلا آپ ان 10 دن کے لیے نیت کر لیں کہ آپ کے بہت سارے ساتھی ہیں نا وہ بسوں میں آتے جاتے ہوں گے، آپ گاڑی میں آتی ہیں. آپ نیت کر لیں کہ میں نے کم از کم ان 10 دن کے لیے کچھ سسٹرز کو رائڈ دینی ہے اور میں تھوڑے سے وقت سے پہلے نکل آؤں گی اور 4 سیٹیں پیچھے میری جو خالی ہیں آگے پیچھے ان کو بھروں گی. کیا یہ نیکی نہیں ہے؟ آپ روز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. چلیں اور نیت کیا کر سکتے ہیں؟ میں گڈ ڈیڈز کی بات کر رہی ہوں. آپ اپنے بچوں کو، اسپیشلی جوان ہوتے ہوئے بچے، ینگ بچے ہیں 12 13 14 15 میں، شعور کے ساتھ آپ انہیں کہیں کہ بیٹا ان 10 دنوں میں 5 نمازیں مسجد میں. بیٹوں کے ابا کو بھی ساتھ بٹھائیں، میاں بیوی بیٹھ کے نیت کر لیں، آپس میں بیٹھیں اور کہیں کہ ٹھیک ہے میاں جی میں آپ کو زیادہ دن کی بات نہیں کہتی لیکن آپ ان 10 دن میں خود بھی اور بیٹوں کو بھی مسجد میں جماعت کے لیے لے جائیں. کیا مشکل ہے؟ ذرا پوچھئے کیا ایک مسلمان جو دن رات اللہ کی نعمتوں میں ڈوبا ہوا ہے 10 دن مسجد میں جا کر جماعت سے نماز پڑھنی مشکل ہے؟ یہ بچے بھی تو باپ کی کوئی اچھی بات یاد رکھے نا کہ ابا کے ساتھ جایا کرتے تھے. اور آپ کہتے ہیں ابا نہیں مانتے تو پھر آپ بچوں کو موٹیویشن دیں. جس حد تک آپ لے جا سکتے ہیں. آپ باقی چیزوں کے لیے نکلتی ہیں تو اس کے لیے نکلیں. پھر اسی طرح آپ اور میں خود اپنے لیے نیت کر سکتے ہیں، مل کے نماز پڑھنی ہے مل کے نماز پڑھ لیں. یعنی کوئی ایکسٹرا نیکی جو عام دنوں سے بڑھ کر کرنی ہے. پھر آپ ایک اور چھوٹی سی بھی چیز کر سکتے ہیں. مثلا آپ دیکھیے کہ ہم سب گھر کی صفائی کرتے ہیں نا، کون ہے جو نہیں کرتا؟ سبھی کرتے ہیں، کرنی بھی ہے، کرتے بھی ہیں. نیت کر لیں ان 10 دنوں میں گھر کی صفائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں کروں گی، الطہور شطر الایمان. یعنی جھاڑو بھی اٹھانا ہے، وائپر بھی اٹھانا ہے، ویکیوم بھی کرنا ہے، واش روم بھی صاف کرنا ہے. تو نیت کریں کہ اللہ ان 10 دنوں کی نیکی کے لیے یہ کام کر رہی ہوں کہ میں اپنا گھر صاف کر لوں. اور چھانٹی کر دیں، گھر میں سے چیزوں کی نکالیں. یہ بھی ایک چیز ہے. آگے انفاق کی بات تو آئے گی. یعنی جو نیکی کر سکتے ہیں، سیدھی سی بات ہے. ادھوری پدھوری نیکیوں کو
کناروں پہ پہنچتے ہیں. کسی جگہ 10 دن کے لیے والنٹیئر کرتے ہیں, 10 دن کسی کے بچے کو تعلیم دے دیں. یعنی میں 10 دن کیوں کہہ رہی ہوں کہ چلو 10 تو صحیح, تو آپ دیکھیں گے کہ شعور سے جب بتائیں گے تو بہت کچھ ہوگا. ٹھیک ہے. پھر تیسرا کام جو آپ اور میں ان 10 دنوں کے لیے نیت کر سکتے ہیں, بڑا مشکل ہے ویسے, نہ بتاؤں تو اچھا, بتاؤں کتنے لوگ سننا چاہتے ہیں؟ جیسے 10 دنوں میں شعوری طور پہ نیکی کرنی ہے نا, تو اب ان 10 دنوں میں میں نے شعوری طور پہ گناہوں سے رکنا. میں نے ان 10 دنوں میں غیبت, آپ بولیں, نہیں کرنی. کتنے لوگ اس کی نیت کرتے ہیں؟ الحمدللہ. جنہوں نے ہاتھ نہیں اٹھایا اللہ ان کے لیے بھی آسان کر دے. کیا 10 دن غیبت کیے بغیر ہم جی سکتے ہیں؟ سانس تو نہیں رکے گا, بلڈ پریشر لو تو نہیں ہوگا, ہماری شوگر تو نہیں بڑھ جائے گی, کچھ بھی نہیں ہوگا. کر کے دیکھیے, مستقل 10 دن چیز کریں خود کو, واچ آؤٹ کریں, خود کو کہیں میں نے غیبت نہیں کرنی, میں نے غیبت نہیں کرنی. ٹھیک ہے. اور اکیلے کرنا نیت نسبتاً مشکل ہوتا ہے, وجہ دوسرا کوئی کر دے گا. تو آج گھر جائے نا تو اس پہ ایک چھوٹا سا سیشن اپنے بچوں, میاں, گھر والے, اور جو جوائنٹ فیملی سسٹم ہے تو وہ تو ضروری دیورانیاں, جٹھانیاں اور ساس کو بھی بٹھا لیں, تو نیت کر لیں کہ ان 10 دنوں میں زبان بند. وہ کہتے ہیں نا زپ دا موت, کر کے دیکھیں. اچھا, غیبت نہیں کرنی تو پھر 10 دن کے لیے جھوٹ کیسے بولیں گے؟ وہ تو اس سے بھی بڑی بری چیز ہے. تو پھر اگلی نیت کریں, میں نے ان 10 دنوں میں کوئی جھوٹ نہیں بولنا. میاں سے کہ 10 دن کے بعد بات کریں گے, ان 10 دنوں میں چپ کا روزہ رکھ لیں, وہی مجھے لگتا ہے بہتر ہے. کم بولنا ہے, غور و فکر کرنا ہے. جب بولیں گے نہیں تو غلطیاں بھی کم کریں گے نا. پھر اسی طرح سے تانا نہیں دینا اور شکوہ نہیں کرنا, تو یہ بیویوں کے لیے بہت مشکل ہوگا. اور غصے میں غلط باتیں نہیں بولنا, یہ شوہروں کے لیے بہت مشکل ہوگا. میاں صاحب سے کہہ دیں آپ نے اس 10 دن میں غصہ نہیں کرنا, آ جائے تو اس کو قابو کرنا ہے. یہ سب سے اچھی نیکی ہے نا. بچوں پہ شاؤٹ نہیں کرنا. ان 10 دن کے لیے میں نے کوئی ٹائم ویسٹنگ چیز نہیں دیکھنی ٹی وی پہ یا کسی بھی اسکرین پہ. اور اگر میں ایک مشکل چیز بول دوں کہ ان 10 دن کے لیے ٹیلی فون کو میں نے پرسنلی بیکاریات کے لیے نہیں یوز کرنا, تو میرا لیے یہ مشکل ہو جائے گا. اس کو رہنے دیتے ہیں, اگلے سال زندہ رہے تو ذی الحج میں اس پہ کوئی بات کر لیں گے. لیکن ٹائم ویسٹ نہیں کرنا. نیکسٹ تھنگ, میں نے وقت ضائع نہیں کرنا. آپ دیکھیں گے ان چیزوں سے نا میں اور آپ اسپرچویلٹی کے موڈ میں آئیں گے. جیسے ایک ہوتا ہے نا سلیپ موڈ, ہائبرنیٹ کر دو, اس کو اسٹینڈ بائی موڈ پہ کر دو, موڈ ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے موڈ, ہمارا موڈ ہوتا ہے, یہ ایک مشینوں کا موڈ ہوتا ہے. آپ کو مجھے نیکیوں کے موڈ میں آنے کے لیے یہ سب کرنا پڑے گا, ورنہ یاد رکھیے کہ آئیں گے دن اور گزر کے چلے جائیں گے. ٹھیک ہے. تو پھر اگلی چیز کیا ہم نے دیکھی کہ ٹائم یا کوئی گناہ نہیں کرنا کسی بھی قسم کا, کوئی بھی جس کو آپ شعور سے کہتے ہیں یا غیر شعوری طور پہ کرتے ہیں, وہ کام نہیں کرنا آپ نے انشاءاللہ تعالی. پھر نیکسٹ تھنگ جو ہے اس کے اندر صدقہ و خیرات کثرت سے. اب ایسے نہیں ہے, کوئی بات نہیں, کھانے کا صدقہ کرتے ہیں. گھر میں بہت کھانا پڑا ہوتا ہے. آپ کچن کی جب صفائی کریں گی, پینٹری کو دیکھیں گی, اس میں ہو سکتا ہے کئی ایسی چیزیں ہوں جو ڈبل ہیں, 2 سے 3 ہو گئی اور لے آئے. کیچپ کی بوٹلیں زیادہ آ گئیں گھر میں, اور مایونیز آ گئی, جو بھی گھروں میں ہوتا ہے. آپ ان کو اچھے طریقے سے بنائیں. کسی مسجد میں, کسی دوست کے گھر میں, کوئی بھی ایسا آپ کو لگتا ہے کہ بچوں والا ہے, اس کے گھر میں تحفے میں دے دیں. یعنی صدقہ کثرت سے کرنا. اور صدقے میں سب سے پہلے میں نے کیا چیز آپ کے سامنے رکھی ہے؟ العفو. قرآن میں ایک لفظ ہے یسألونک ماذا ینفقون, وہ آپ سے سوال پوچھتے ہیں کہ ہم کیا خرچ کریں, تو جواب دیجیے العفو, جو آپ کی زائدہ ضرورت ہے. ٹھیک ہے. تو کھانے کا صدقہ. اسی طرح آپ ایک دن فریزر کھول لیجیے. کبھی آپ دیکھتے ہیں کہ جب وہ خاص طور پر ڈیپ فریزرز ہوتے ہیں تو وہ پہاڑی بن جاتے ہیں, کھانا اندر اور ہوتا ہے اور لا لا کے رکھی جاتے ہیں. تو ایک دن فریزر کھولیں, اس میں ایکسٹرا دیکھیں اگر چکن بہت زیادہ آ گیا یا آپ نے کوئی فروزن چیزیں لا کے رکھی ہوئی ہیں, سبزیاں اپنی ضرورت کی رکھ لیں کہ آپ کو نہ بازار جانا پڑے. باقی چیزوں کو کسی بھی ایسے, اور کس نیت سے آپ نے یہ دینا؟ صدقے کی نیت سے. اب آپ سوال کرتے ہیں کیا میں صدقے کی نیت سے ایک دوسرے کو دے سکتے, یعنی کیا میں آپ کو صدقے کی نیت سے کچھ دے سکتی ہوں؟
یا آپ مجھے دے سکتے ہیں؟ وہ تو ہمیں پتہ ہے صدقے کے لیے تو کالا بکرا اور وہ پتہ نہیں کچھ جنتر منتر ہوتے ہیں. تو کل معروف صدقہ، اس نیت سے کہ آپ کا یہ کھانا کوئی کھائے گا، نیکیاں کرے گا، آپ کو اجر ہوگا. جیسے رمضان میں ہم افطاریاں بھیجتے ہیں ایک دوسرے کے گھر، اسی امید پہ بھیجتے ہیں نا کہ چلو وہ کھائیں گے تو ہمیں اجر ملے گا. ایک دوسرے سے شیئر کر لیں کھانا. آپ کی ایکسٹرا چیزیں آپ کی دوست کے گھر چلی جائیں، اس سے پوچھ لو تمہارے پاس کیا ایکسٹرا، میرے پاس کیا ہے. ایک دفعہ گھر کو بالکل اس لیول پہ تو لائیے کہ جو ہم کہہ سکیں کہ کبھی ہمارے گھر میں بھی صبح پکائیں تو شام کے لیے کچھ نہیں ہوتا. اس لیول پہ کریں. پھر اسی طرح اپنے فالتو کپڑوں کا صدقہ کریں. ڈھونڈیں، دیکھیں موسم آگے بدلنے والا ہے، گرمی سردی کی چیزیں ہیں، خود پہنچائیں. اور اگر آپ یہ کہتے ہیں نا کہ لوگ نہیں ہیں جن کو دیں، تو یہ غلط بات ہے. ہم اپنے ارد گرد گھومتے ہیں، اور میں مطلب تھوڑی سی معذرت کے ساتھ کہوں کہ اپنے پاکستانی کلچر میں کسی کو دینے کی بجائے آپ ذرا سا تھوڑا ارد گرد دیکھیں. صومالی سسٹرز، افریقی سسٹرز، ایون ریورڈز بڑے شوق سے آپ کی چیزیں لے سکتی ہیں آپ سے. اس شہر میں بہت سی مسجدیں ایسی، آپ جائیں ان سے، مینجمنٹ والوں سے بات کریں کہ ہم کچھ کپڑے صدقے میں دینا چاہتے ہیں. پھر اچھے طریقے سے دھو دھلا کے صاف ستھرے کر کے عزت سے دیں گے تو لوگ لیں گے. یہ نہیں کہ اب ادڑے پدڑے دھونے والے اور ادھر، تو اپنی فالتو چیزیں ایسی جگہوں پہ پہنچائیں. اور خاص طور پہ میں نے دیکھے ریورڈ سسٹر جو اپنا کلچر چھوڑ کے آتی ہیں، ان کے پاس تو بہت زیادہ ایسے کپڑے ہوتے بھی نہیں ہیں. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح ہر چیز، اب یہ میں آپ کو صرف ایک سمجھانے کے انداز سے بتا رہی ہوں. مجھے پتا ہے کہ آپ ماشاءاللہ ان چیزوں میں بہت اچھے ہیں میرے سے، لیکن ایکسٹرا چیزیں اب جب ایکسٹرا نکل گئی تو اگلا صدقہ کیا ہوگا پھر؟ جو آپ کے پاس خود بھی ضرورت ہے. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون کی بات کر لیجئے. ٹھیک ہے. تو کوئی بھی چیز، پھر اس کے بعد آف کورس پیسہ. اب پیسے کے بعد اسی میں آپ کو میں نے جو شروع میں ریمائنڈر دیا، ریوائول کر لیجئے کہ میری اس سال کی زکوٰۃ ڈیو تو نہیں ہے. حالانکہ آپ دے سکتی ہیں بعد میں بھی، بٹ ان دنوں میں دینے سے اجر بڑھے گا. ٹھیک ہے. تو آپ اپنی زکوٰۃ کی ادائیگی بھی کر سکتے ہیں. پھر اس کے بعد جو اس مہینے میں مستقل جو ہم نیکیاں کرا رہے ہیں، جس میں آپ کہنا چاہیے نیکی کی فارم میں رہنا، وہ ہے علم کا حاصل کرنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے تو وہ کہہ لیجئے کہ اللہ کی رحمت میں فرشتوں کی دعائیں لگتی ہیں، فرشتوں کے پروں پہ چلتا ہے، سمندروں کی مچھلیاں اس کے لیے دعا کرتی ہیں. اور اسی طرح تو 10 دن کے لیے طالب علم بن جائیے انشاءاللہ، اس سے فائدہ ہوگا. پھر اگلی چیز جو اس عشرے میں ہے وہ ہے روزے. بہت ہی معروف ہے 9 ذی الحج کا روزہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عرفہ کے بارے میں ایک سوالی کے جواب میں بتایا کہ یکفر السنۃ الماضیۃ والباقیہ. صحیح مسلم کی روایت ہے 2747 نمبر کی. آپ نے فرمایا عرفے کا روزہ رکھو، یہ گزشتہ سال اور آئندہ سال کے گناہوں کا کفارہ ہے. یعنی 2017 ہے نا اس وقت، تو 2016 اور 2018 2 سالوں کے گناہوں کا کفارہ اس میں. اب یہ بات ہے 9 ذی الحج کے لیے. اب اگلا سوال پھر فوراً لوگ کرتے ہیں کہ جی 9 ذی الحج اپنے شہر کی یا دوسرے کی، یعنی حرم میں جس دن حاجی وہاں موجود ہیں اس دن، یا آپ کی. یہ سوال پوچھیں گے آپ سے بھی. بہت سمپل جواب ہے. دیکھیے آپ میں روزہ رکھتے، سن رائز دیکھتے، نمازوں کا وقت دیکھتے اپنے ملک سے دیکھتے ہیں. یعنی اگر ابھی اب 2-2.5 گھنٹے بعد ہم ظہر پڑھیں گے تو اپنے وقت سے پڑھیں گے نا، سعودی عرب سے تو نہیں پڑھیں گے. تو آج فجر کس کے ٹائم پہ پڑھی تھی؟ اپنے پہ پڑھی تھی. اور ہر ایک کے پاس نہ تو فون تھے، نہ کلک 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 کر کے آپ 1 منٹ میں ساری دنیا کے چاند کی کیفیت دیکھ لیں. اسلام اتنا سمپل دین ہے کہ ایک بدو جو صحرا میں جا رہا ہے اس کو بھی ٹائم پتہ چل جاتا ہے، اس کو بھی موسموں کا پتہ چل جاتا ہے، ستاروں سے گرمی سردی کا اندازہ ہوتا ہے. تو عام بات تو آپ کا اپنا ملک ہے، جدھر